وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل کہتا ہے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سوال کیا کہ اگر 9 مئی کا واقعہ اسرائیل میں ہوا ہوتا تو وہ کیا تباہی مچاتا۔ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو کیپٹل ہل پر حلہ بولنے والوں کو سزائیں ملنے پر کیوں خاموش رہا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی زدہ الیکشن سے اقتدار پر بٹھایا۔ صدر تحریک انصاف پرویز الہی کی ضمانت کے باوجود آج بھی رہائی نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز میاں عابد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میاں عابد، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی منی لانڈرنگ کے کیس میں جو کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، اس میں ضمانت ہوئی اور عدالت نے احکامات جاری کیے اور روکار بھی جاری کر دی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ملزم کی طرف سے ضمانتی مچلکے جمع کروائے جاتے ہیں اور وہ مچلکے عدالت کی طرف سے جیل کو بھجوائے جاتے ہیں، جس کے بعد رہائی ممکن ہوتی ہے۔ تو جیل کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ روکار یہاں پہ پہنچ گئی ہے لیکن ضمانتی مچلکے جمع نہیں کرائے گئے، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اینٹی کرپشن کی ایک ٹیم جو تھی وہ گجرانوالہ میں ایک مبینہ کرپشن کا مقدمہ درج ہوا ہے پرویز الہی کے خلاف، تو وہ ٹیم یہاں پہنچی ہوئی تھی کہ اگر ایف آئی اے کی طرف سے ضمانت پر یہ رہا ہوتے ہیں تو اینٹی کرپشن کی ٹیم انہیں گرفتار کر لے گی۔ جیسے چودھری پرویز الہی کے وکلا جو ہیں وہ روکار اور ضمانتی مچلکے انہوں نے جیل میں جمع نہیں کروائے۔ کل ان کا ہائی کورٹ میں کیس ہے جہاں پہ جو ہے عدالت کے فیصلے کے بعد جب ان کی ضمانتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ممکن ہے کہ کل ان کی شاید رہائی ہو جائے۔ جی میاں عابد، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ضلع جھنگ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ضلع جھنگ میں سیلاب کے نقصانات کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے دریائی علاقے میں کشتی نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر سے اظہار ناراضی بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تمام متاثرہ دیہات میں کشتیوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جن علاقوں میں کشتیاں نہیں چل سکتی وہاں ٹریکٹر ٹرالیوں کا انتظام کیا جائے۔ سیلاب میں پھنسی بارات کو بھی باہر نکالنے کا کہا اور یہ اقدامات بھی کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دولہا وہاں پر موجود تھا اسے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سلامی بھی دی۔ مناظر آپ کے سامنے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے دورے کے موقع پر گفتگو کر رہی ہیں۔ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہے، یہ تمام اسٹوڈیوز آج میڈیا کے سامنے دکھائے گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ان اسٹوڈیوز کا آغاز کیا گیا ہے۔ پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ میوزک کی ٹرانسمیشن 24 آورز لائیو میوزک ٹرانسمیشن کا آغاز ریڈیو پاکستان میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح ورلڈ سروسز، جتنے اوورسیز پاکستانیز ملک کے باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کا پورا کانٹینٹ، چاہے وہ نیوز کا کانٹینٹ ہو، چاہے وہ کلچر کا ہو، ہیریٹیج کا ہو، اور تمام جو نیوز سروسز ہے وہ ورلڈ سروس کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو FM 101 ہے، اس کے 25 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ اس کی جلدی سیریمنی کریں گے۔ اس کا پورا ریوائول اور کس طرح اس کی مونیٹائزیشن کی جا سکتی ہے، کس طرح اس کی اسپانسرشپ، کس طرح وہ فائنینشلی وائبل کیے جا سکتے ہیں، وہ ان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن نیشنل کے نام سے ایک اسٹوڈیو ہے، اس کا آغاز، اور سب سے اہم ترین آج 12 اسٹوڈیوز کا جو میں دیکھنے آئی تھی کہ ان کی ٹرانسمیشن، جو ٹرائل ٹرانسمیشن چل رہی تھی، وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر ایفیشینٹ اور ورلڈ کلاس لیول پر آ چکی ہے۔ صوت القرآن جو ہے اس کا یہ ایک ویژن تھا۔ یہاں میں احسن اقبال صاحب کو ضرور اکنالج کرنا چاہوں گی۔ یہ ان کا ایک مشن تھا، ان کا ایک ویژن تھا، جس کو ریڈیو پاکستان نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور اس کے اوپر ٹرانسمیشن ہم نے اس کو ڈیجیٹل بھی کر دیا ہے اور اس کو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی اس کو لنک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ افیئر نیوز کے اسٹوڈیوز ہیں۔ مختصر بات اتنی ہے کہ یہ تمام چیزیں 14 ماہ کی مختصر مدت میں ہوئی ہیں، اور وہ اس سے پہلے وزیر اطلاعات
جو صحافیوں کے منہ پر تھپڑ مارنے کے اندر مصروف تھے، جو صحافیوں کی پسلیاں توڑنے، جو ایک پورا صحافیوں نے 4 سال کا سینسرشپ کا وہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 14 ماہ میں، جہاں یہ تمام ریوائول آف میوزک، فلم، ہیریٹیج، کلچر، پی ٹی وی کے اندر میں ایک الگ پریس کانفرنس کروں گی کہ 14 ماہ میں ان کی کیا اچیومنٹس ہیں. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے اندر سنیماز کا قیام ہے، ریسرچ سیلز کا قیام ہے. ان تمام اسٹوڈیوز کو یونیورسٹیز کے لیے اوپن کیا جائے گا تاکہ ریڈیو پاکستان وہی پلیٹ فارمز نوجوانوں کو پرووائڈ کرے کہ وہ اپنے اسکل کا، اپنے اندر جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ آج جو ہم سلور اسکرین کے اوپر، آج جو ہم براڈ کاسٹنگ کے اندر، میوزک کے اندر بڑے بڑے چہرے دیکھتے ہیں، وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی پیداوار ہیں. اور یہی وہ مقصد ہے، اس کا ریوائول ہے. پی ٹی وی اکیڈمی، ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی اور اسی طرح انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو بھی انٹیگریٹ کر کے ایک سمر پروگرام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، نفرت پھیلا سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، ان ریاستی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر سکتے ہیں. آج موصوف فرما رہے تھے کہ اگر ہم IMF کی حمایت نہ کرتے اور اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو IMF نہ مانتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا. یہ ذہنی کیفیت ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نارمل، دس کین ناٹ بی نارمل. تو یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ یہ سب تخریبی کام کریں، یہ فراڈ کریں، ملک کے ساتھ چوریاں کریں، جھوٹ بولیں، الزامات لگائیں، تانے دیں، تہمت لگائیں، افراتفری پھیلائیں. دوسری طرف آپ ملک کو تعمیر کر سکتے ہیں. اور جب آپ ملک کو تعمیر کرنے کے مشن پہ نکلتے ہیں تو 14 ماہ کے اندر ہیومن رائٹس کے پوائنٹس، ہیومن رائٹس کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کی، کل وہ بہتر ہوئی ہے UN ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق. فچ کی ریٹنگ پاکستان کی اکانومی کے اندر جو آئی ہے وہ بہتری کے انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے. IMF پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، خلاف ورزی ہوئی بھی تھی، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر معیشت کو استحکام دیا ہے. آج انشاءاللہ سٹاف لیول اگریمنٹ کی میٹنگ ہے بورڈ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ IMF کے لیے دعا گو نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے دعا گو ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ فیٹف کی گریڈ لسٹ سے نکل جاتے ہیں. فچ کی ریٹنگ بہتر ہوئی، ہیومن رائٹس کی ریٹنگ بہتر ہوئی، فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکس سائٹ 7 پوائنٹ بہتر ہوا. تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 4 سال یہی اشاریہ ملک کا وزیر اعظم، پاکستان کا مسلط شدہ وزیر اعظم میڈیا پریڈیٹر کہلاتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتی تھی تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آتی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اکنامک جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو تباہ کر کے ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے آئے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ویژن مختلف تھا، مشن مختلف تھا. اب ایک تعمیری ویژن ہے جس کے تمام جو نتائج ہیں وہ آج ریڈیو پاکستان میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی میں دیکھنے کو آ رہے ہیں. اور ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کا سارا آرکائیو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ڈیجیٹائز کر لیا گیا ہے. اور اس کو آپ کے ٹیلی فونز کے اوپر، جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے فون کے اوپر اس سارے کانٹینٹ کو مہیا کیا جائے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مکمل کر لیا گیا ہے. یہ کوئی پروگرام لانچ نہیں ہو رہا. صرف جو سنیماز ہیں ان کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے کیونکہ فلم پالیسی کو کمپلیٹ ہونا تھا، فلم کاؤنسل اور فنڈ کاؤنسل کو بننا تھا، اس کا ایک پورا میکنزم بننا تھا. اور اب انشاءاللہ اس ریوائول کے ساتھ پاکستان اکنامک معاشی ترقی، پاکستان کی اندر عوام کو روزگار، مہنگائی میں کمی، تمام اکنامک اشاریے بہتر کرنے کا ایک جو مشن، مشکل سیاسی فیصلے لے کر عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کیا، صبر سے کام لیا اور اس کے نتائج بھی آج آ رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے ایک فتنے کو، ایک سازشی ٹولے کو، ایک عدم برداشت پھیلانے والی افراتفری کو جس سیاسی بصیرت کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر سازش ہو، لیکن اس سیاسی بصیرت نے ملک کے اندر جو ایک مشن تھا، ایک نیت تھی کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے اور ہمیشہ کی طرح
दोबारा तरक्की की राह पर डालना है, उसको मुकम्मल किया गया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की रेडियो पाकिस्तान दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की।